بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ وہ شوال 5 ہجری کی ایک سرد صبح تھی جب مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کے پیچھے سے جھانکتی سورج کی روپہلی کرنوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 مشرکین کا لشکر مدینہ منورہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مختلف قبائل پر مشتمل اس لشکر نے مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کا عہد کیا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم شاہ امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر لمحے کی خبر ہے۔ اللہ کی تائید و نصرت اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر مدینہ کے گرد ایک وسیع و عریض خندق نے مشرکین کے عزائم کے درمیان حائل ہو کر ان کے بڑھتے قدم روک دیے ہیں۔ غیظ و غضب میں بپھرے مشرکین کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ ان کے ارادے یوں پامال ہو جائیں گے۔ آج محاصرے کو 1 ماہ ہونے کو ہے، لیکن ان بے سر و سامان مسلمانوں کے پائے استقلال میں ہلکی سی بھی جنبش نہ آئی۔ اس کے برعکس چند دنوں میں فتح کے شادیانے بجاتے واپس لوٹنے کے خواب دیکھنے والے مشرکین کو طویل محاصرے نے بددل اور پست ہمت کر دیا۔ گھر بار سے دور خیموں کی سخت ترین کٹھن زندگی، مدینے کی سرد ہوائیں اور خراب موسم موت کا پیغام بن کر انہیں مختلف بیماریوں میں گھیر چکا ہے۔ ان کے اونٹ، گھوڑے اور مویشی بھوک اور پیاس سے مرنے لگے ہیں۔ حالات کی سختی نے ان کے اعصاب مفلوج کر کے انہیں آپس میں دست و گریباں کر دیا ہے۔ مسلمانوں سے انتقام کا جذبہ سرد ہو چکا اور اب انہیں اپنے گھروں کو واپسی کی فکر ہے۔ اور پھر ایک سرد ٹھٹرتی تاریک رات میں کالی آندھی اور ریت کا طوفان اللہ کا قہر بن کر نازل ہو گیا۔ ان کے خیمے اکھڑ گئے، کھانے کی دیگیں الٹ گئی، چراغ گل ہو گئے، سامان ہوا میں اڑ گیا، اونٹ اور گھوڑے رسیاں توڑ کر بھاگ نکلے۔ مشرکین کے چہرے خاک آلود، آنکھیں، ناک اور کان مٹی سے بھر گئے۔ اللہ کے رسول کو اسی رات کا انتظار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کوئی ہے جو اس خوفناک طوفان سے نبرد آسماں ہوتا ہوا مشرکین کی صفوں میں جائے اور اندر کا حال معلوم کر کے آئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس یخ بستہ موسم اور ریت کے طوفان میں خندق پار کر کے دشمنوں کی صفوں میں داخل ہونا بڑے جان جوکھوں کا کام تھا۔ صحابہ کرام ابھی کوئی فیصلہ نہ کر پائے تھے کہ اچانک حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ یا رسول اللہ، یہ کام میں انجام دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا، شفقت سے اپنے پاس بلا کر ہدایات دی اور دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو چادر سے ڈھانپا اور کفار کی صفوں کی جانب بڑھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ عجیب افراتفری کا عالم ہے۔ لوگ اپنے بچے کچے سامان کے ساتھ واپسی کے لیے تیار ہیں۔ ابو سفیان خود بھی اپنے گھوڑے پر بیٹھا واپسی کا قصد کر رہا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں کی صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ صبح فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میدان صاف ہو چکا ہے اور مشرکین ناکام و نامراد واپس لوٹ چکے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حسین بن جابر الیمانی کا تعلق بنو غطفان کے ابس خاندان سے تھا۔ یہ خاندان اپنی بہادری اور جواں مردی کے لیے مشہور تھا۔ حسین بن جابر کے ہاتھوں مکے میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، چنانچہ وہ چھپ کر مدینہ آ گئے اور بنو عبد الاشہل قبیلے میں پناہ حاصل کر لی اور اسی قبیلے کی خاتون رباب بنت قاب سے نکاح کر لیا، جن کے بدن سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حسین بن جابر چونکہ یمنی نسل تھے، لہٰذا اہل مدینہ نے ان کا نام یمان رکھ دیا اور پھر اسی نام سے مشہور ہو گئے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد یمان کے ساتھ مکہ آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد قریش کے مہاجر تھے، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں آنکھ کھولی۔ چنانچہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے آپ کو مہاجر کہلواؤں یا انصار؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حذیفہ، تمہیں اختیار ہے، چاہے مہاجر کہلواؤ یا انصار۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انصار کہلانا پسند کروں گا۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حذیفہ بن حسیل بن جابر بن عمرو بن ربیعہ بن جرواح بن حارث بن مازن بن قطیعہ بن عبس بن یفیس بن زید بن غطفان۔ دوستو، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ مدینے کے قبائل اوس و خزرج یمنی نسل تھے، اسی لیے حسیل کا نام ان کی قوم نے یمان رکھ دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت عبداللہ ابسی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میان قد، چوڑے چکلے، مضبوط اور گھٹے ہوئے جسم کے مالک تھے۔ ماتھا چوڑا، سفید چمکیلے دانت، نگاہیں عقابی تھی، دلائل کے ساتھ نرم اور میٹھے لہجے میں گفتگو کرتے، حافظ قرآن، حدیث کے عالم اور درویش منش انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب صاحب سر رسول اللہ ہے، یعنی پیغمبر اسلام کے رازدار۔ ابن عبد البر الاستیعاب میں اس لقب کی وجہ تسمیہ یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منافقین کے ناموں سے آگاہ کر دیا تھا۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو کسی اور صحابی کے پاس نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید فرما دی تھی کہ اسے راز میں رکھنا اور منافقین کی حرکات و سکنات کا بھرپور نظر رکھنا، تاکہ وہ مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے کسی منصوبے میں کامیاب نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر صحابی کو اس کی صلاحیتوں کے حساب سے کام سونپا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 3 خصوصیات تھیں جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی تھی۔ اول یہ کہ وہ بہت ذہین اور سمجھدار تھے، مشکل سے مشکل مسئلے کا حل ڈھونڈ نکالتے۔ دوم، بہت جلد بات کی تہ تک پہنچ جاتے اور نتیجہ اخذ کرنے میں دیر نہ کرتے۔ سوم، یہ کہ راز کو راز رکھتے تھے۔ دوستو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کے ناموں سے متعلق راز کو زندگی بھر اپنے سینے ہی میں رکھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا معمول بنا لیا تھا کہ اگر انہیں کسی کی موت کی خبر ملتی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق معلوم کرتے کہ کیا وہ جنازے میں شریک ہیں۔ اگر وہ شریک ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز جنازہ پڑھتے، وگرنہ نہیں۔ ناظرین، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے چند پڑھے لکھے نوجوانوں میں سے ایک تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی کے منصب پر فائز فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل، قرآن و حدیث اور فقہ میں استاد کا درجہ رکھتے تھے۔ بہت سے صحابہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کی تعلیم حاصل کرتے۔ ابو عبید القاسم اپنی کتاب القراء میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نبوی کے شروع کے حفاظ قرآن میں سے تھے۔ فتنوں سے متعلق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی احادیث یاد تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، تم میں سے کس کو فتنوں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث یاد ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اس معاملے میں بڑے دلیر ہو۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے باروب صحابی تھے۔ ان کے شاگرد بلا وجہ ان سے سوال نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے قاریہ کی جماعت، استقامت اختیار کرو کیونکہ تم بہت پیچھے رہ گئے ہو۔ اگر تم دائیں بائیں اتر جاؤ گے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ دوستو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔
غزوہ بدر میں شرکت کے لیے اپنے والد کے ساتھ روانہ ہوئے، لیکن راستے میں کفار نے گرفتار کر لیا۔ ابو جہل نے ان سے پوچھا، کیا تم جنگ میں شرکت کے لیے بدر جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ ابو جہل کی خواہش تھی کہ دونوں باپ بیٹے کو قتل کر دے، لیکن ایک مشرک سردار نے اسے سمجھایا کہ اگر انہیں قتل کرو گے تو ابس قبیلہ ہمارا دشمن ہو جائے گا۔ یہ سن کر ابو جہل نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور ان دونوں سے کہا کہ تم یہ عہد کرو کہ بدر کی لڑائی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے تو تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے جان بچانے کی غرض سے وعدہ کر لیا، مگر آزادی ملتے ہی دونوں بدر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں معاہدے کی پابندی کرو، اور انہیں واپس مدینہ بھیج دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تاریخی الفاظ رہتی دنیا تک کے لیے معاہدوں کی پاسداری کا بین الاقوامی اصول وضع کر گئے۔ دوستو، غزوہ احد کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یمان بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثابت بن وقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضعیف العمر کی وجہ سے خواتین اور بچوں کے ساتھ ایک اونچے ٹیلے پر محفوظ جگہ بٹھا دیا۔ مگر جب جنگ کا میدان گرم ہوا تو جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے خود پر قابو نہ رکھ سکے اور شہادت کے عظیم منصب کی خواہش دل میں لیے میدان جنگ میں کود پڑے۔ شروع میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی تھی، لیکن جبل رماح پر متعین تیر اندازوں کی ذرا سی کوتاہی نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور میدان جنگ میں افراتفری مچ گئی۔ دوست اور دشمن کی شناخت مشکل ہو گئی۔ اس افراتفری میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہو گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دید دینی چاہی، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ان کی دید مسلمانوں پر صدقہ کر دی۔ اس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر میں مزید اضافہ ہو گیا۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ نہاون کے مقام پر 1.5 لاکھ ایرانیوں کا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے جمع ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خود جانے کا ارادہ کیا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع کرنے پر حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب بنا کر روانہ کیا۔ یہ دونوں صحابی 30,000 مجاہدین کو لے کر نہاون کی جانب بڑھے۔ وہاں دونوں افواج میں گمسان کا رن پڑا۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن ان کے سپہ سالار نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، جس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے سپہ سالار مقرر ہوئے۔ انہوں نے نہاون شہر پہنچ کر مال غنیمت جمع کیا، وہاں کے آتش کدے بجھائے، مال غنیمت لشکر میں تقسیم کیا، جبکہ ہیرے جواہرات کا باکس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دیا۔ تاہم انہوں نے حکم دیا کہ انہیں بھی فروخت کر کے رقم لشکر میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ ان جواہرات کو 4 لاکھ درہم میں فروخت کر کے رقم تقسیم کر دی گئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف نہاون ہی نہیں بلکہ فارس کے دوسرے شہروں دینور اور ہمدان جیسے شہروں کی فتح میں بھی نمایاں کردار ادا کیا اور فاتح کہلائے۔ دوستو، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوجی خدمات سے سبکدوش کر کے مدائن کا گورنر مقرر کر دیا۔ گورنر کی حیثیت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدائن میں داخلے کا انداز بھی بڑا ہی نرالا تھا۔ معززین شہر ہزاروں افراد کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر جمع ہیں۔ سب کی نظریں گورنر کی شاہانہ سواری کی منتظر ہیں۔ ایک شخص نہایت معمولی لباس زیب تن کیے ہوئے ایک خچر پر سوار شہر میں داخل ہوا۔ کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو فکر بڑھی اور پوچھا کہ کیا بات ہے، حاکم شہر ابھی تک تشریف نہیں لائے؟ بتایا گیا کہ وہ تو تم سب کے سامنے سے گزر کر شہر کے اندر چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر معززین شہر سخت حیران ہو گئے۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مدائن میں قیام پذیر رہے، عجز و انکساری اور سادگی کی تصویر بنے رہے۔ کوئی بھی حاجت مند کسی بھی وقت گھر کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا تھا۔
گھر کی معمولی ضروریات کے خرچ کے علاوہ اپنے ساری تنخواہ غریب غربا میں تقسیم کر دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا۔ ایک مجوسی نے سونے یا چاندی کے برتن میں پانی لا کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس برتن کا پانی پھینک دیا اور فرمایا، میں نے تم کو کئی بار منع کیا ہے، میں اس میں پانی نہیں پیتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ اور نہ پیو، یہ دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور آخرت میں ہمارے لیے ہیں۔ دوستو، کچھ عرصے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجسس ہوا کہ دیکھیں مدائن کے حاکم کس شان سے مدینہ آتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ آنے والے راستے میں کھجوروں کے ایک جھنڈ کے پیچھے بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں انہیں دور سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے نظر آئے۔ دیکھا کہ وہ جس حال میں مدینے سے گئے تھے اس سے زیادہ خستہ حال میں واپس ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈ سے نکل کر فرت محبت سے ان سے لپٹ گئے اور فرمایا، اے حذیفہ، تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی۔ دوستوں، موت کا وقت جب قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ مجھے قیمتی کفن نہ دینا، اگر اللہ کے یہاں میرے لیے بہتری ہے تو مجھے وہاں جنت کے کپڑوں کے بہترین کفن سے نوازا جائے گا، اور اگر وہاں پر میرے لیے بہتری نہیں ہے تو یہ کفن بھی مجھ سے چھن جائے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے امیری کے مقابلے میں فقیری کو چاہا ہے اور ہمیشہ موت کو زندگی پر ترجیح دی ہے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 40 روز بعد مدائن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔